اگر آج اللہ تعالیٰ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کی نشانی دینا چاہتا ہے۔ یاد رکھو کہ یہ مشکل وقت بھی ختم ہو جائے گا، یہ پریشانی، یہ غم، یہ برے دن سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ ٹوٹ پھوٹ کا احساس، یہ آنسوں، یہ تکلیفیں، یہ صرف ایک وقت تک ہیں، پھر سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم اللہ پر یقین رکھو اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے جاؤ۔ سنو، اللہ کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر ان کہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یونہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ جانتے ہو کہ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں آپ کو بدلنا شروع کر دیں گی۔ اگر وہ دعاؤں کے آنسوں کی سسکیاں دل کو نرم کر رہی ہیں، آپ کو رونا سکھا رہی ہیں، سجدے کروا رہی ہیں، گناہوں سے بچا رہی ہیں، تو یاد رہے کہ وہ اللہ سے ملوا رہی ہیں، وہ دعائیں نصیب سونے کا بنا رہی ہیں۔ وہ دعائیں صرف قبول نہیں ہو رہی ہیں بلکہ وہ آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا رہی ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے اس کہانی کا اختتام کبھی بھی آنسوں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ وہ تو الجبار ہے، یعنی ہر ٹوٹی ہوئی شے کو جوڑنے والا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اس کے پاس جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا کہ تمہیں پھر کبھی بھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، تم سے وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ پھر کبھی بھی اداس نہیں ہوگے۔ سنو، جب اللہ کسی چیز سے تمہیں محروم کرتا ہے تو اس سے دگنی ایسی ہزاروں نعمتوں سے نواز دیتا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیر شکر کرنے والوں کی بدلتی ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھ جاتے ہیں تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا۔ اگر معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہیں، اللہ کے لیے تو کچھ ناممکن نہیں ہے،
اس لیے صبر سے انتظار کریں، اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں۔ بہت جلد آپ کو آپ کا اجر ملنے والا ہے۔ آزمائش تو ایمان کا حصہ ہوتی ہے، اور جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی اتنی سخت آزمائش ہوتی ہے، لیکن آزمائش اللہ سے اور قریب کر دیتی ہے، اور اسے سزا سمجھنا یا مایوس ہونا انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی آزمائش کو سزا مت سمجھا کریں۔ اللہ سے اس پر ثابت قدمی کی دعا مانگا کریں۔ یقین کریں وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دنیا کی ہر فانی شے آپ سے دور کر کے آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ تم زندگی کے گھوڑے کی لگام اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور خود بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ تم نے اسے بتا دیا ہے کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ تم پریشان مت ہو، وہ جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تم بس آنکھ بند کر کے کوئی بھی سوال کیے بغیر جس سمت وہ تمہیں لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور چاہیے ہی کیا کہ تم اس پر توکل کرو۔ سوچو جو ہو رہا ہے، یقین رکھو کہ وہی بہترین ہے، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی تو تم وہیں ہوگے جہاں تم ہونا چاہتے تھے، یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ وہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں تمہارے نصیب بدلنے پر قادر ہوں، اور جانتے ہو وہ تو تمہارے دل کے خانوں میں بھی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ ان کہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزوئیں، وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں اور مانتے بھی نہیں، وہ تو سب جانتا ہے۔ تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اظہار بے بسی کر دو۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے سامنے والوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ان پر عنایتیں کی جا رہی ہیں، اور ہمیں ایک جواب تک نہیں آ رہا، تب مایوسی ہوتی ہے کہ ہم بھی تو اتنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دل میں طرح طرح کے خیال آتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دینا ہی نہیں چاہ رہا، یا شاید ہماری دعائیں پانچ ہی نہیں رہی۔ ہم کہانی کا ایک رخ دیکھ کر ہی مایوس ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جس کی دعاؤں کی قبولیت پر ہم رشک کر رہے ہیں، اس نے نہ جانے کتنی دیر اس لمحے کا انتظار کیا ہے، اس پر کس کس طرح کی آزمائشیں آئی ہوں گی۔ سنو، اگر اللہ انتظار کروا رہا ہے تو تیار رہو، اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کرے گا جو تم اس سے مانگ رہے ہو۔ تم اللہ کو اپنی چاہت بنا لو، وہ پھر تمہیں ہر چاہت سے لا طلب کر دے گا۔ تم اس کو اپنی ضرورت بنا لو،
وہ پھر تمہیں کسی کی بھی ضرورت نہیں پڑنے دے گا اور وہ تمہیں ہر اس چیز سے نوازے گا جس کے لیے تم اتنا انتظار کر رہے ہو انشاءاللہ۔